گروپ کے بانی اور سربراہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق شمالی اٹلانٹک میں موجود آئس لینڈ انتہائی حساس حفاظتی زون میں داخل ہے، اور ماہرین کے مطابق ووہان کی جانب سے یہاں زمین کی خریداری چین کی جغرافیائی پوزیشن مستحکم کر سکتی ہے، جبکہ انہوں نے عالمی ماہرین کے خدشات دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور اس حیثیت سے دنیا کے بیشتر علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں۔ میں چین کے لیے زمین نہیں ڈھونڈ رہا۔ میں آئس لینڈ کے قوانین کا احترام کروں گا اور آئس لینڈ کی حکومت میرے تمام سرمایہ کارانہ نظام دیکھنے اور تجزیہ کرنے کی اہل ہوگی۔ Do you want Savile products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. اب ایک جائزہ ایشیائی مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.85% کمی کے ساتھ 8,747.96، ہینگ سینگ 1.36% کمی کے ساتھ 18,501.79 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی ایشیا بزنس ویک نیوز۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور سوشل ورک تک محدود نہیں، ہم معاشرے کی فعال رکن ہیں۔ کویت میں خاتون وزراء نمائش کا دورہ کرنے والے افراد میں سعودی عرب کے علاوہ دیگر عرب ریاستوں کے افراد بھی شامل تھے، جنہوں نے نمائش میں موجود اشیاء کو انتہائی سراہا۔ نمائش کا مقصد کویت اور سعودی عرب کے مابین تجارتی اور ثقافتی تعاون کو مزید فروغ دینا تھا۔ ایک اور نمائش کنندہ فہد الحجری کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم سعودی عوام سے براہ راست بات چیت کر سکیں۔ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ان کا مزاج جان سکیں اور عرب دنیا کی سب سے اہم اور بڑی مارکیٹ کو جان سکیں۔ اس نمائش کا اہم مقصد خواتین کے فن پاروں کو فروغ دینا تھا، اور یہ نمائش اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عرب دنیا کی انتہائی قدامت پسند شہنشانیت کے حامل ملک میں 88 شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود نے خواتین کو حال ہی میں ووٹنگ کا حق تفویض کیا ہے۔ 3 روزہ نمائش کا اختتام سعودی عرب میں کویتی سفیر کی اہلیہ الامیر شیخ اعلیٰ السلیم نے کیا۔ جاپانی صنعت کار نے ایسا پاڈ تخلیق کیا ہے جو سونامی کے دوران 4 افراد کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یہ پاڈ عالمی شہرت بھی حاصل کر رہا ہے۔ شوجی تناکا نامی جاپانی کاریگر نے ایک ایسی کشتی یا صندوق ایجاد کیا ہے جسے زلزلوں سے گھرے ملک میں کسی ہنگامی صورتحال کے وقت بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1.2 میٹر کی بالز کی مانند یہ کشتی نوح کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ شومی کی بنیادی توجہ ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کرنے پر تھی جو زلزلے کے دوران گرتی دیواروں اور تباہ ہوتی عمارتوں کے درمیان لوگوں کو محفوظ رکھے، لیکن 11 مارچ کے سونامی نے اس کے نظریات بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچر تخلیق کیا جو پانی میں بآسانی تیر سکے، جو کہ اتنا مضبوط بھی ہے جو تباہی اور دھماکوں سے متاثر نہ ہو۔ اس کے لیے شوجی تناکا نے 1 سینٹی میٹر موٹا فائبر ری انفورسڈ پلاسٹک استعمال کیا، جسے فائبر گلاس کی تہوں اور ایپوکسی سے بنایا گیا ہے، جس کے باعث یہ انتہائی ہلکا اور بے انتہا پائیدار ہو گیا ہے۔ حالیہ تجربات سے شوجی تناکا کے دعوے درست ثابت ہوئے ہیں۔ جب یہ صندوق 10 میٹر کی بلندی سے گر کر کسی بھی نقصان سے محفوظ رہا، جبکہ 7.2 ٹن وزن سے محض ہلکے سے فریکچر کے علاوہ کوئی کریک نہیں آیا۔ اس صندوق کے فل پیکج کی قیمت 3,48,000 یون ہے، جس کے اب تک 700 مختلف آرڈرز آ چکے ہیں۔ بھارت میں پرتعیش اشیاء کی مارکیٹ میں گزشتہ 1 سال کے دوران 20% اضافہ ہوا ہے، جبکہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ مارکیٹ 5 سالوں میں 14 ارب امریکی ڈالر کا حجم حاصل کر لے گی۔ حالیہ چند سالوں میں بھارت میں پرآسائش اشیاء کی طلب صنعتی شہروں سے ملک کے چھوٹے شہروں جیسا کہ حیدرآباد، چنئی اور پونے تک پھیل گئی ہے۔
جبکہ آئندہ سالوں میں امید ہے کہ یہ طلب مضافاتی اور دیہی علاقوں تک بڑھ جائے گی۔ عالمی اقتصادی صورتحال میں منفی سرگرمیوں کے باوجود اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سال 2010 میں بھارت میں پرتعیش اشیاء کی مارکیٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے، جبکہ امید ہے کہ سال 2015 تک بھارت میں پرتعیش اشیاء کی مارکیٹ کا حجم 14.7 ارب امریکی ڈالر ہو جائے گا۔ بھارتی ادارے دا 3C کمپنی کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلرز برجیش بھنوٹ کے مطابق بھارت میں برانڈڈ اور پرتعیش اشیاء استعمال کرنے والا طبقہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر دھیان نہیں دیتا، بلکہ چیز کی خوبصورتی ہی ان کے لیے اصل اہمیت کی حامل ہے۔ ماہرین کے مطابق پرتعیش اشیاء کی بڑھتی ہوئی بھارتی مارکیٹ ملک میں روزگار اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کا سبب بنے گی۔ جینسنز لگژری فیشن کے MD سنجے کپور کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس بات میں ابھی بھی کافی وقت ہے کہ دیہی لیس منظر رکھنے والے افراد تعیش اشیاء استعمال کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے، جس میں اضافہ ملک میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ عالمی منڈی میں سونا انتہائی بلند سطح پر پہنچنے کے بعد اب تنزلی کا شکار ہے، جس کے بعد ایشیائی سرمایہ کاروں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت $120 تک کم ہونے سے ایشیائی سرمایہ کار شدید تشویش کا شکار ہو گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں سونا گزشتہ 2 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس سلسلے میں کموڈیٹی کے ماہر کیتھی یونگ کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی عدم استحکام پورے زون میں قرض بحران کی وجہ بنا، جس کے بعد سرمایہ کار اپنے اثاثے سونے میں تبدیل کرنے لگے، لیکن منڈیوں کی تنزلی اور کاروباری نقصان کے باعث یہ سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو بیچنے لگے تاکہ نقصان پورا کیا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال 2008 کے معاشی بحران کی عکاسی کر رہی ہے، لیکن 2008 کے بعد کے حالات واضح کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بار بار وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ سیمسنگ الیکٹرانکس کی مستحکم ریکوری کے بعد ادارے کے موبائل فونز بزنس میں جولائی تا ستمبر کی سہ ماہی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ سامسنگ کی جانب سے 7 اکتوبر کو پیش کیے گئے اعداد و شمار میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ایشیا کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی ادارے کے آپریٹنگ منافع میں جولائی تا ستمبر کے دوران 3.5 ارب امریکی ڈالر کے اضافے کی توقع ہے، اور ادارہ 2.8 ارب کی مارکیٹ امیدوں کو بآسانی پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن یہ اعداد و شمار تاحال گزشتہ سال سے 14% کم ہے، جس کی وجہ میموری چپ کی قیمتوں میں کمی اور LCD ٹی وی کی اضافی فراہمی بتائی جا رہی ہے۔ سامسنگ میموری چپ اور LCD ٹی وی بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو اب اسمارٹ فونز کے شعبے میں ایپل کی اجارہ داری کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ چینی کروڑ پتی ہویانگ نوبو نے شہرت کے حصول کے لیے آئس لینڈ کا 0.3% حصہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہو ہانگ نوبو فوربس کی لسٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین افراد میں 129ویں نمبر پر ہیں، جبکہ انہیں شہرت 1 ارب کرونا میں آئس لینڈ کا 300 اسکوائر کلومیٹر کا قطع اراضی خریدنے پر ملی ہے۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان ہیں جنہوں نے مغربی چین کے صوبہ نگزیا کے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، مگر آج بیجنگ میں زونگ کیون انویسٹمنٹ گروپ کے بانی اور سربراہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق شمالی اٹلانٹک میں موجود آئس لینڈ انتہائی حساس حفاظتی زون میں داخل ہے، اور ماہرین کے مطابق ہو ہانگ کی جانب سے یہاں زمین کی خریداری چین کی جغرافیائی پوزیشن مستحکم کر سکتی ہے، جبکہ انہوں نے عالمی ماہرین کے خدشات دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور اس حیثیت سے دنیا کے بیشتر علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں۔ میں چین کے لیے زمین نہیں ڈھونڈ رہا، میں آئس لینڈ کے قوانین کا احترام کروں گا، اور آئس لینڈ کی حکومت میرے تمام سرمایہ کارانہ نظام دیکھنے اور تجزیہ کرنے کی اہل ہوگی۔ Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. اب ایک جائزہ ایشیائی مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.85% کمی کے ساتھ 8,747.96، ہینگ سینگ 1.36% کمی کے ساتھ 18,501.79 پر بند ہوا۔ ساتھ ہی شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں بھی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔
یہ تھی اب تک کی ایشیا بزنس ویک نیوز. ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.